अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सदरा इकबाल और सबसे पहले मेरी और मेरी टीम की तरफ से जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। कई लोग कहते हैं जुम्मा मुबारक, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, बिकॉज यकीनन ये दिनों का सरदार भी है और वीकेंड की आमद है। अच्छे से मौसम में लोगों के साथ कनेक्ट करें, लेकिन साथ ही साथ अपनी नज़र अपने विजन्स, अपने गोल की तरफ रखें। आपको बताते हैं बड़ी एक ख़बर कल की जो चल रही थी, आपने देखा कि इन कंसोलिडेशन एक्ट आर्मी चीफ यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को एक नई तैनाती दी गई है। ऑन द पीएम्स एडवाइस प्रेसिडेंट साहब ने भी इसको ओके किया है एंड नाउ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इज़ अपॉइंटेड एज द कंट्रीज़ फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। यानी ये एक कंसोलिडेटेड एफर्ट होगी, ये 5 साल का टर्म होगा। आने वाली जो 5 साल हैं यानी 2030 तक पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अलायंसेस और ख़ास तौर पे डिफेंस को लेकर हम ये बात बारहा कहते हैं कि जो जंग का अंदाज़ है वो बदल रहा है। कई अगर आप मिलिट्री और डिफेंस पंडित्स की बात सुने तो उनका कहना ये है कि अब न्यूक्लियर इज़ नॉट अ डेटरेंट। अब जो नए अंदाज़ हैं उसके अंदर यकीनन एआई और टेक्नोलॉजी एक अहम किरदार अदा करेगा। इंतशार फैलाना, मीडिया, फेक न्यूज़, डीप फेक्स को यूज़ करना एक कम्प्लीटली डिफरेंट डोमेन है। इसके अलावा साइबर वॉरफेयर, अभी हाल ही में होने वाली पाकिस्तान और भारत की झड़प के बाद इसमें भी जो जिद्दत है वो यकीनी तौर पर अहम होकर साबित हुई है। सो देयरफॉर इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि एक कंसोलिडेटेड अंदाज में हम अपनी आउटलुक ऑन डिफेंस एंड ऑन सॉलिडारिटी एंड सॉवरेनिटी को भी देखें। सो इन दैट डायरेक्शन दिस इज़ अ की स्टेप। इसके बाद आपको ये भी बताते चलें कि कल पीएम हाउस में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो एक कैजुअल बैंटर, एक कॉन्वर्जेशन हुई विद मीडिया, उसके अंदर उन्होंने बहुत अहम बातें की। उन्होंने कहा जो लोग मुल्क से और करंट सिचुएशन से कहीं ना कहीं उदास हुए हुए हैं, होपलेस हुए हुए हैं, दैट पाकिस्तान इज़ नॉट मूविंग फॉरवर्ड, ही इज सेइंग दैट दिस इज़ द डॉन ऑफ द न्यू एरा। अब पाकिस्तान ऊंची उड़ान उठेगा और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में खुशहाली भी आएगी, मस्बत तब्दीलियां आप देखेंगे और जो खदोखाल आपको जो प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, उनमें भी बड़ी तब्दीली आएगी। आपने ये भी देखा कि कल जब एनएफसी का आगाज़ हुआ और उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब साहब मौजूद थे, वहाँ से भी हमें बड़ी मस्बत मैसेजिंग नज़र आई है। वहाँ पे भी चीफ मिनिस्टर्स का ये मानना है कि बड़े सूबों ने छोटे सूबों के लिए दे हैव रियली स्टूड अप और एक सॉलिडारिटी की तरफ पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। एक और बड़ी खबर आपको देते चलें कि इस वीकेंड पे एक बड़ी चीज़ जो होने वाली है वो है 35th नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज़ इन कंजंक्शन विद द सिंध कल्चर डे जो कि पहली इतवार को मनाया जा रहा है। लेकिन इस दफ़ा ज़बरदस्त बात यह है कि जो हमारे नेशनल गेम्स है, कौमी खेलों का ये जो चैम्पियनशिप है, इसको कराची यानी सिंध होस्ट कर रहा है। इसकी कल एक रंगारंग तकरीब भी होगी जिसमें कहा जा रहा है कि ना सिर्फ आप देखेंगे कि लीडरशिप मौजूद होगी बल्कि साथ ही साथ 10,000 खिलाड़ी पूरे पाकिस्तान से आए हैं। आपको ये भी बताते चले कि 14 नवंबर को इसकी जो शमा है वो जिना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना के मौज़ोलियम से आगे बढ़ी और इसने पूरे पाकिस्तान का चक्कर लिया है और अब ये वापस आएगी। इसकी टॉर्च लाइटिंग सेरेमनी आप देखेंगे बराह रास्त नेशनल स्टेडियम से। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि 10,000 से ज़ायद जो स्पोर्ट्स स्टार्स यहाँ पे मौजूद हैं वो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे, जिसमें ओलंपिक एंड नॉन ओलंपिक रिलेटेड स्पोर्ट्स हैं। इसकी जो कंटिजेंट्स हैं आपको ये भी बताते चले कि 32 कंटिजेंट्स हैं। इसमें ना से सूबाई हमारे सामने कंटिजेंट्स नज़र आएंगी, लेकिन इसके अलावा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से जैसे वापडा है, के इलेक्ट्रिक है, फ़ौज के मुख्तलिफ हल्के हैं, वहाँ से भी खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यकीनन ये बड़ा मौका होगा इन तमाम खिलाड़ियों के लिए अपने आप को मनवाने का। ये भी बताते चलें कि कराची के 24 मुख्तलिफ मकामात पे हम इन खेलों को सजता हुआ देखेंगे। सो द गेम इज़ सेट एंड मे द चैम्पियंस रियली राइज। ये आप कल देखेंगे बराह रास्त तकरीबन 3 बजे अपनी स्क्रीन्स के ऊपर इसको आप नेशनल स्टेडियम से लाइव देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि आईएमएफ की जो रिपोर्ट है वो करप्शन के हवाले से है, तो एकदम दिल दुखता भी है बिकॉज सम ऑफ द प्रॉब्लम्स रिक्वायर ओवरहॉलिंग। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, उनसे हम रब्ता कर रहे थे। अगर वो ऑनलाइन मौजूद है तो मेरी टीम मुझे ज़रा बता दें। जी बिल्कुल, सीनियर इकोनॉमिस्ट जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनको खुशामदीद करते हैं और जानते हैं इस आईएमएफ की हालिया रिपोर्ट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी जनाब, वालेकुम अस्सलाम।
شاہد صاحب بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. پروگرام کا آغاز ہم نے کیا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی چیف آف ڈیفنس کے طور پہ تعیناتی کے بارے میں. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قومی کھیلوں کا میلہ سج رہا ہے. 18 سال کے بعد کراچی اس کو ہوسٹ کرنے والا ہے. ان تمام تبدیلیوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اصل میں ہم نے اپنے سے بڑی دشمن کو جو شکست فاش دی تھی، اس کے بعد سے پاکستان کا وقار بلند ہوا، پاکستانی قوم کا اعتماد اپنے اوپر بڑھا، اور دنیا نے ہمیں ایک بڑے ملک کی حیثیت سے دیکھنا شروع کیا. تو اس کے بعد سے بہت ساری مثبت خبریں آ رہی ہیں، اور یہ ہماری معیشت کے لیے بھی اور قوم کے اعتماد کے لیے بھی بہت ہی اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے. اب صرف بالکل. کوشش یہی ہے کہ ہم اپنا گھر ٹھیک کر لیں، تو پھر ہماری تیز رفتار ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا. انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بھی کل فرمایا کہ پاکستان اب اونچی اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے. لیکن میں اس کا موازنہ کرنا چاہوں گی شاہد صاحب، اکثر ہم مختلف اللہ تعالیٰ نے جو کریچرز بنائے ان کو اگر دیکھیں، ہم عقاب کی بات اگر کرتے ہیں، عقاب کے بارے میں کہا جاتا ہے جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، جب اس کے ٹینڈنز یا اس کی بیک کند پڑ جاتی ہے، تو وہ باقاعدہ سر مار مار کے پہلے اپنی بیک کو توڑ لیتا ہے. پھر بڑا ایک پیشنٹ، اس کا صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے جب وہ اپنی چونچ کو، اپنی بیک کو دوبارہ اگنے دیتا ہے. پھر ایک ایک کر کے اپنے پر نوچتا ہے، نئے پر آتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں وہ توانائی آتی ہے کہ وہ اڑان اٹھے. آپ مجھے بتائیے، اگر اسی انالوجی کو لیا جائے تو پاکستان کو بھی ایک تکلیف دہ اوور ہالنگ مرحلے سے گزرنا ہے. اس کے لیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہم اس کی فاؤنڈیشن لے کر پا رہے ہیں؟ یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. اصل میں یہ کہ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہماری جو معیشت کے شعبے میں خرابیاں ہیں، جی. وہ بنیادی طور پر ملکی اشرافیہ اور بیرونی اشرافیہ کے گٹھ جوڑ کے نتیجے سے ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں جو آئین کی ریکوائرمنٹس تھیں، یا وہ انتخابی منشور جس کی بنیاد پر پارٹیاں منتخب ہو کے آتی رہی ہیں، اس کو وہ مکمل طور پر نظر انداز کرتے رہے ہیں. اور کوشش یہ رہی تھی کہ طاقتور طبقوں کو برات دی جائیں، قرضے دیے جائیں، اس سے گزارا کیا جائے، اور عوام پر بوجھ ڈال دیا جائے. یہ پالیسی غلط تھی. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وسائل دیے ہیں، جو ہمارا اسٹریٹجک لوکیشن ہے، جو ہمارے جو ہے وہ قدرتی وسائل ہیں، اور جو ہمارے عوام ہیں جو محنتی ہیں، اس کو اگر صحیح پالیسیاں بنائی جائیں تو میرے یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہماری اس خطے میں سب سے تیز رفتار ترقی ہو سکتی ہے. لیکن پرانی جو پالیسیاں ہیں، جی. ان کو خیر بات کہہ کر آئین کے مطابق انتخابی منشور جو کہ تمام بڑی پارٹیوں کے صحیح سمت میں ہیں، اور دانشمندانہ پالیسیاں بنائیں. ادارے، اسٹیٹ بینک اور جی. ایف بی آر اور دوسرے شاہد صاحب، ادارے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فائنانس منسٹر صاحب نے بریف کیا ہے نیشنل اسمبلی کو. آف کورس لا میکرز تو ہمارے ساتھ فل فورم میں موجود ہیں. 15 میجر آئی ایم ایف ریکمنڈیشنز کے اوپر جو کہ گورننس، ٹیکسیشن، کرپشن، ریگولیٹری فریم ورک کو رول کرتی ہیں. ان کے مطابق شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم امپلیمنٹیشن پلانز بنائیں گے، یعنی 6 ماہ، 18 ماہ اور پھر 36 ماہ کے. اینڈ دیز ریکمنڈیشنز ول بی ڈیلیورڈ بائی the 31st of December. یہ اس فریم ورک کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ تھوڑی سی میرے خیال سے بہت تکلیف دہ بات مجھے لگی. یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. جی. پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنوری 2015 میں ہم نے آئی ایم ایف سے یہ کہا کہ جناب آپ یہ ایک رپورٹ ہمیں بنا کے دیں. کس سے کہا؟ اس ادارے سے جو کہ ہماری خرابیوں کی ذمہ دار ہے. کیونکہ 1988 سے اب تک 17 پروگرام ہوئے، اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام، اور اس کے بعد جو معیشت کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یعنی ان کا اپنا ایک کردار ہے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا. تو ہم نے یہ پرسرار، مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ان سے کہا کیوں. سر ویسے آپس کی بات ہے جسٹ بٹوین the two of us. یہ جب سے ہم آئی ایم ایف پروگرام میں گئے ہیں کریکٹیو میجرز کے نام پہ، جو کچھ ہوا ہے، جتنے ٹیکسز لیوی ہوئے ہیں، اس کے بعد عوام کی تو چیخیں نکل گئی ہیں. تو ہم سب یہ جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ یہ جو 15 ریکمنڈیشن والے ایریاز ہیں جو آئی ایم ایف کہتا ہے ہمیں مزید درست کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں کمر باندھ لینی چاہیے، اور فائنانس منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ اس کے شارٹ، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم اس کے فریم ورکس ڈیولپ کیے جا رہے ہیں، یہ کن ایریاز پہ فوکس کر رہا ہے؟ کیا مزید ٹیکسز کی بات کی جا رہی ہے؟ لیکیجز کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ کرپشن کے لیے کیا ریکمنڈیشنز ہیں ان کی؟ دیکھیے، یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. پہلے میں ایک بنیادی بات بتا دوں. جی. یہ میں نے جیسے کہا کہ یہ بڑا پراسرار اور پریشان کن تھا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ تو چارج شیٹ ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کو اور پاکستان کی حکومت کو. ارے بھائی، چارج شیٹ کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چارج شیٹ تو وہ ہے کہ جو کرپشن ہے، جو بے روزگاری ہے، جو غربت ہے، جو بار بار قرضے دیتے ہیں،
جو ہمارا انسانی وسائل کی ترقی میں رینکنگ ہے، وہ ساری چارج شیٹ ہی تو ہے۔ لیکن انہوں نے یہ کہا، یہ بھول گئے کہ 18ویں ترمیم کے بعد پاکستان میں صوبوں کا اور صوبائی اسمبلیوں کا اور صوبائی حکومتوں کو بھی کوئی کردار ہے۔ نمبر ایک تو بنیادی بات۔ مگر جو آپ کا سوال ہے، اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دو ایسے واقعات ہوئے جس سے میں بہت پریشان ہو گیا۔ پہلا، گورنر اسٹیٹ بینک نے 26 نومبر کو وہی بات کہی جو عالمی بینک نے کہی تھی، کیونکہ عالمی بینک بھی اس رپورٹ کی تیاری میں IMF کے ساتھ شامل ہیں، اور ہم نے ان کو $10 ملین کی فیس دی ہے اس کے لیے IMF کو، تو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اس کے بعد گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ 4% کی شرح نمو 25 کروڑ کی آبادی کو سہارا نہیں دے سکتی، اور ہمیں ہنگامی بنیادوں پر نیا معاشی ماڈل بنانا پڑے گا۔ صحیح۔ وہ معاشی ماڈل اڑان پاکستان تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 2028 تک ہمیں 6% سالانہ ترقی حاصل کرنی ہے۔ لیکن وزیر خزانہ نے بالکل واضح دو الفاظ میں کہہ دیا ہے، اور وہ یہ تھا کہ 2026 میں ہماری گروتھ ریٹ رہے گا 3.5%، اور 2027، 2028 اور 2029 میں یہ 4% سالانہ رہے گا۔ یعنی 4% تو ہمارا 1980 سے لے کے 2018 تک اس سے زیادہ رہی ہے، 4.75۔ تو اگر یہ سارے اصلاحات کرنے کے بعد ہم 4% سالانہ سے ترقی کرتے ہیں، جس کو گورنر اسٹیٹ بینک بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ 25 کروڑ کی آبادی کو سہارا نہیں دے سکتی، یہ 26 ملین بچے جو اسکول نہیں جا رہے وہ اسکول نہیں جائیں گے، 44% آبادی جو ہے جو غربت کی لکیر سے نیچے ہے وہ نیچے رہے گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 4% اڑان پاکستان میں تو 6% کا طے ہوا تھا، ہماری پوٹینشیلٹی کے 4% کی ہے، جبکہ بالکل۔ دنیا میں بیرونی اگر سرمایہ کاری معاشی بھی آ رہی ہے۔ شہرک، بالکل درست فرما رہے ہیں ڈاکٹر شاہد صاحب، جیسے معاشی شہرک کراچی کا اگر ذکر کیا جائے تو یہاں پہ 11% بے روزگاری کی شرح ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ سندھ میں تقریباً 26% جو نوجوان بے روزگار ہیں وہ سب یونیورسٹی گریجویٹس ہیں۔ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جو GDP کی گروتھ ریٹس یہاں پہ پروجیکٹ کیے جا رہے ہیں وہ ناکافی ہوں گے ان کے لیے ملازمتیں اور دوسری اپرچونٹیز، دیگر اپرچونٹیز کریٹ کرنے میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ہر دفعہ ہدف بناتے ہیں، بڑے پروسوخ طریقے سے مناتے ہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ شفٹ ہو جاتی ہیں۔ حال ہی میں نے دیکھا کہ سینٹ میں بھی یہ سوال اٹھایا گیا کہ جو پرومس فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی اس کی پاکستان میں ابھی تک لینڈ نہ کرنے کی کیا وجوہات ہے؟ سو ویری کی کویسچن شاہ صاحب، تھینک یو ویری مچ، اینڈ آئی ہوپ کہ وی ول اینڈ دس ایئر آن بیٹر نوٹس۔ یہ فریم ورک کا پریزنٹ کیا گیا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں معیشت کے لیے کیا بہتری کی خبریں آئیں گی، کس طرح یہ ڈیولپ ہوگا، وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ ابھی لیتے ایک چھوٹا سا بریک، ویل بی رائٹ بیک۔